اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. تفصیل تو تقریباً پیچھے آ چکی ہے، اب ترجمہ ہی الحمدللہ اتنا کافی ہوگا کہ ساری بات واضح ہو جائے گی. قد یقیناً نرا ہم دیکھ رہے ہیں، قد یقیناً نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلب بار بار اٹھنا وجہ کا آپ کے چہرہ مبارک کا فی السماء آسمان کی طرف. قد نرا تقلب وجہک فی السماء آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ بس لا یقیناً نولینا ہم پھیر دیں گے، نولینا ہم پھیر دیں گے کا آپ کا رخ قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاہا جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کا پسندیدہ ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے. تو ہم آپ کے پسندیدہ قبلہ کی طرف آپ کا رخ پھیر دیں گے. فولی بس آپ پھیر دیجئے، فولی بس آپ پھیر دیجئے وجہ کا اپنا چہرہ، اپنا رخ بھی کہہ سکتے ہیں. فولی وجہ کا بس آپ اپنا رخ پھیر دیجئے شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام، تو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. مسجد حرام بیت اللہ خانہ کعبہ. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو آپ اپنا رخ بیت الحرام مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. وحیثما اور جہاں کہیں، وحیثما اور جہاں کہیں کنتم اے لوگو تم ہو، وحیثما کنتم اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فولو تو پھیر لیا کرو وجوہکم اپنے رخ یا اپنے چہرے شطرہ بیت اللہ کی طرف مسجد حرام کی طرف. وحیثما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو فولو وجوہکم شطرہ تو اپنے چہرے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو. وَإِنَّ اور بے شک الَّذِينَ وہ لوگ اوتو جن کو دی گئی الکتاب کتاب. وَإِنَّ الَّذِينَ اوتوا الکتاب اور بے شک وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ لا یقیناً یعلمون وہ جانتے ہیں انہو بے شک ہو یہی بات
الحق برحق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہی بات سچ ہے، برحق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی مسلمانوں کا رخ قبلہ کی طرف اور خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر دیا جائے گا، انہیں پتہ ہے یہی بات صحیح ہے، تو پھر کیوں وہ کر رہے ہیں، مخالفت کیوں کر رہے ہیں، اعتراض کیوں کر رہے ہیں، ضد کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، حسد کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ وما اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر، وما اللہ بغافل اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، عما اس سے جو یعملون یہ کر رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل بے خبر نہیں ہے۔ پھر دیکھتے ہیں جی، قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انتظار تھا۔ اصل میں یہ بات پہلے بھی بڑی دفعہ ہوئی ہے کہ نبی کا جو مزاج ہوتا ہے نا وہ خدا آشنا ہوتا ہے۔ نبی کا مزاج خدا آشنا، خدا کی وحی جس طرف آنی ہوتی ہے نا، نبی کا رخ، نبی کی سوچ، نبی کا سب کچھ اسی طرف متوجہ ہو جاتا ہے خود بخود۔ یہ رب اور نبی کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ پچھلی کلاسوں میں آپ نے پڑھا ہے بہت سے مواقع پر انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوم کے خلاف ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب اللہ رب العزت اس قوم کا معاملہ ختم فرمانے والے ہیں، تو پھر نبی کا بھی ہاتھ اٹھ جاتا تھا اسی طرف۔ انبیاء علیہم السلام مزاج آشنا ہوتے ہیں، وحی کے ساتھ مناسب ہوتی ہے، ان کی بڑی مناسبت ہوتی ہے، گہری مناسبت ہوتی ہے انبیاء علیہم السلام کی۔ اسی لیے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ رہے تھے کہ اب وہ حکم آنے والا ہے، اور ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ جس چیز کے آنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو آنکھیں بھی اسی طرف لگ جاتی ہیں، آنکھیں بھی اسی طرف لگ جاتی ہیں۔ مثلا مجھے اگر پتہ ہو کہ فلاں شخص نے ابھی 5-10 منٹ میں آنا ہے یہاں سے، تو میں بار بار دیکھوں گا آیا نہیں آیا، پھر دیکھوں گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا حکم تھا، یہ بہت بڑا معاملہ تھا، اس نے وہ ہزارہ سال سے یہود و نصارہ کا ایک بہت بڑا بھرم تھا، آج وہ سب ختم کرنا تھا۔ اس نے ان کو بتانا تھا کہ تمہاری جو آخری کوئی غلط فہمی تھی نا، آج وہ بھی ختم ہو رہی۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں نا، ہیں ہمارے نبی ہیں، ہمارا قبلہ استعمال کرتے ہیں، ہمارا قبلہ یہ کہتے تھے، تو اس لیے یہ ہمارے ہی سلسلے کے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جب چاہیں گے مانیں گے ان کو، جب چاہیں گے نہیں مانیں گے، اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے۔ یہ ہمارا قبلہ استعمال کرتے ہیں، کچھ چیزوں میں ہماری مخالفت کر رہے ہیں تو باقی چیزوں میں بھی آ جائیں گے ہماری ہی طرف۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کریں، اور ان کا بھرم ٹوٹنا تھا 2 مواقع پر، ایک معراج پہ ان کا بھرم ٹوٹنا تھا، اور ایک اس قبلے پر، قبلے کی تبدیلی جو ہے، یہ یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے پورا سسٹم جو ہے نا وہ چینج ہونا تھا۔ تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ہو، یکسوئی ہو، اور بیت اللہ کے ساتھ آپ کی خود ایک نسبت تھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، علاقائی جگہ ہونے کے حوالے سے، یہ سب چیزیں مل کر آپ کو انتظار تھا۔ اس انتظار میں بار بار آسمان کی طرف رخ اٹھ رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کا پسندیدہ ہے، ہم پھیر دیں گے۔ فول وجهک شطر المسجد الحرام، اب آ گیا حکم، یہ حکم یہ اسی نماز میں آیا تھا
وہ ظہر کی نماز میں مسجد قبلتین کے اندر بنو سلمہ کے علاقے میں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو۔ اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہے، انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کے اس درجے پابند ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا حکم ابھی آیا ہے، ابھی تو میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، پڑھا رہا ہوں، چلو نماز مکمل ہو جائے میں اعلان بھی کر دوں گا، اور عصر کی جو نماز ہے تو وہ اب ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے۔ یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، بلکہ نبی اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اس قدر مشتاق بھی ہوتے ہیں اور اس قدر وہ اس پر جلدی عمل پیرا ہوتے ہیں کہ حالت نماز میں حکم آیا، آپ نے اسی وقت فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام انتظار نہیں کرتے، ہاں اللہ کا حکم ہے، اچھا ٹھیک ہے کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، اچھا جمعہ آ رہا ہے نا، جمعہ میں اعلان کر دوں گا، گیدرنگ ہوتی ہے بہت زیادہ۔ نماز کی حالت میں حکم آیا، 2 رکعت ہو چکی ہیں، آپ نے اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ نماز مکمل کر لیتا ہوں، نماز کے بعد اعلان کر دوں گا، اگلی نماز ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے، نہیں، اسی وقت رخ پھرائے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ ہمیں کیا پتہ، کہتے ہیں نماز کے دوران کیا کیفیت، ہمیں کیا پتہ، وہ جس پہ آئی ہے وہ جانتے ہیں، وہ جس پہ آئی ہے وہ جانتے ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، شاید ہمیں یہ پیغام دینا ہو، شاید جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا نماز کے دوران، یہ پیغام دینا ہو کہ جب اللہ کا حکم پہنچے تو پھر دیر نہیں کرنی اس میں، پھر اس پر فوراً عمل پیرا ہونا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی تربیت اسی نہج پہ ہوئی تھی، صحابہ کرام کی تربیت اسی نہج پہ ہوئی تھی۔ جب ان کے پاس کوئی حکم پہنچتا تھا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے اچھا جی ٹھیک ہے، ہاں آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں جی، گھر والوں سے بات کریں گے، فلاں کو دیکھیں گے، اسی وقت عمل ہوتا تھا۔ اور جب شراب کا حکم اترا، اس کے بعد جس صحابی تک یہ حکم پہنچا کہ شراب حرام، اس نے منہ کی طرف کوئی ایک گھونٹ پینے کی کوشش نہیں کی، جہاں جو تھا سب توڑ دیا، ختم، پھینک دو۔ پردے کا حکم آیا تو ایک صحابیہ خاتون کہیں گئی ہوئی تھیں، وہ واپس آ رہی تھیں، راستے میں تھیں، تو انہیں کسی دوسری صحابیہ خاتون نے بتایا کہ بھئی وہ اب تو پردہ کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ حکم آیا ہے کہ پردہ لازم ہو چکا ہے ہم خواتین کے لیے۔ وہ وہیں رک گئیں، وہیں پر نا اولٹ میں ہو کر، کہیں تھوڑی سی جگہ تھی پردے میں ہو کر، اور بچہ تھا، اسے بھیجا جاؤ بیٹا گھر سے بڑی چادر لے کے آؤ کیونکہ حکم آ گیا ہے اور اب میں نے بغیر اس کے نہ آگے نہیں جانا، اب میں نے پردے کے بغیر آگے نہیں جانا۔ پھر یہ تربیت ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ شام کے گورنر تھے اور ان کا مختلف عیسائی قوموں کے ساتھ، عیسائی جتھوں کے ساتھ بلکہ لڑائی رہتی تھی، مقابلہ رہتا تھا۔ اچھا ایک مرتبہ نا ان کا معاہدہ ہوا کسی قوم کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ فلاں عرصے تک ہماری جنگ بندی نہیں، جنگ بندی یعنی لڑائی نہیں ہوگی، اب فلاں عرصے تک ہماری جنگ بندی ہے، لڑائی نہیں ہوگی ہماری آپس میں، اب ٹھیک ہے۔ جب وہ ٹائم ختم ہوا نا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے سے تیاری شروع کر دی۔ جو ہی ٹائم ختم ہوا تو جو مخالف و دشمن تھا وہ ابھی بے فکر تھا، جی ابھی تو ٹائم چل رہا ہے، جب یہ ڈیٹ ختم ہوگی اس کے بعد وہ تیاری کریں گے، کبھی حملے ہوئے تو پھر دیکھ لیں گے۔ لیکن حضرت معاویہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے۔ جو ہی ٹائم ختم ہوا انہوں نے نا صبح ہوتے ہی اگلے دن فوراً حملے کے لیے چل پڑے۔ اب جا رہے ہیں اور علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، کئی علاقے فتح کر لیے، تو اتنے میں دیکھا کہ ایک صحابی آ رہے ہیں، حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، اور وہ لفظ بول رہے ہیں وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رک کے کیا بات ہے؟ صحابی رسول کا کہنے لگے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اور معاہدے کا وقت پورا ہو جائے تو پھر جا کر ان سے کہو ہمارا تمہارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب ہم بھی تم پر حملہ کرنے کے اندر آزاد ہیں، اور تم نے حملہ کرنا ہو تو تم بھی ہم پر حملہ کرنے میں آزاد ہو۔ ان کو بتاؤ، آپ نے بتایا نہیں، ڈیٹ ختم ہوئی، اگلے دن صبح ہوتے ہی آپ نے حملہ کر دیا، یہ تو آپ نے بدعہدی کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس پلٹے، جتنے علاقے فتح ہو گئے تھے وہ سارے واپس کر دیے، وہ سارے واپس کر دیے، اور پھر واپس کرنے کے بعد پھر سب کو کہا ہمارا تمہارا جو معاہدہ تھا جنگ بندی کا وہ ختم ہو چکا ہے، اب تم حملہ کرنا چاہو آزاد ہو، ہم حملہ کرنا چاہیں آزاد ہیں۔ تو وہ آپ کی بات فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، عین نماز کی حالت میں، عین ممکن ہے، یہ تو ہمارا اپنا خیال ہے، عین ممکن ہے حالت نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پہ عمل کرنا، یہ ہمارے لیے سبق ہو اور پیغام ہو کہ جب اللہ کا حکم آئے تو پھر دیر نہیں کرنی، پھر اس کا انتظار نہیں کرنا کہ اس کو دیکھیں گے۔ ہم تو خیر بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں نا، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بڑھاپا آنا ہے، تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو یہ ہوگا، ابھی تو وہ ہوگا۔ تو یہاں یہ ہے کہ نماز کی دوسری تیسری رکعت کا بھی انتظار نہیں کرنا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور اگلا حکم ایمان والوں کے لیے عام ہے، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی پوری دنیا میں کہیں پر بھی نماز کا وقت ہو اور نماز پڑھنا شروع کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا رخ پھیر لیا کرو، اپنے چہرے پھیر لیا کرو، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ بات بالکل برحق ہے، بالکل سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ چلیں حال اتنا ہی کافی ہے آج، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس نا جملے میں، ان دونوں میں ایک بڑی عجیب سی نا محبت ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں نبی کا چہرہ اٹھ رہا ہے بار بار، دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، انتظار کس چیز کا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم آئے، چہرہ اٹھ رہا ہے، اوپر والا بھی دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں الفاظ میں اسی کو بیان نہیں کر پا رہا، وہ جو چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہا۔ شاید یوں سمجھیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو تو باپ کہیں قریب بیٹھا ہو، اب بچے کی باپ سے کوئی نا امید ہے بچے کی، اور بچہ کبھی کبھی نا باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کو سمجھ آ رہی ہے ساری، لیکن ابھی وہ کچھ کہہ نہیں رہا، باپ انجوائے کر رہا ہے بچے کی اس کیفیت کو۔ میرا بیٹا امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تجھے، مجھے تیری ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ باپ کی محبت ہے نا، وہ محبت پوری طرح اس وقت ہے، وہ اندر سے خوش ہو رہا ہے، یار یہ بیٹا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، بار بار میری طرف نظر اٹھ رہی ہے، بار بار، اور یہاں بار بار اللہ کی طرف نظر اٹھ رہی ہے۔ وہ جو ایک بڑا ایک گہری سے نا، وہ میں بیان نہیں کر پا رہا اس کو، لیکن ہے یہاں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور کیوں، کس لیے؟ وہ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے۔ اگلا جملہ ترضاہا، اپنی من پسند چیز پانے کے لیے۔ بچہ بار بار باپ کو دیکھ رہا ہے، کیوں؟ میری من پسند چیز باپ نے دینی ہے، لیکن زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا، اب وہ جی خود ہی کچھ کر لیں، خود ہی بتا دیں، خود ہی دے دیں۔ ہاں، اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم پھیر دیں گے آپ کا رخ اس قبلہ کی طرف ترضاها جو آپ کا پسندیدہ ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی اے ایمان والو تم ہوا کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہرے اسی طرف پھیر لیا کرو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔